جیسے آپ اپنی بہن کو اس کے سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ شادی کے بعد عورت کی حالت کو دیکھ کر اس کے ماں باپ کا نہیں بلکہ شوہر اور سسرال والوں کا پتہ چلتا ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کرے، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ فکر میں رہو گے تو خود جلو گے، بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، سبق تو وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ دیتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ آپ کی قیمت تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر کسی پہ یقین نہ کرے، کیونکہ نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اکثر خاندانوں میں ایسے نمونے ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے پالش کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ دل کو اسی گمان میں رکھا ہے عمر بھر، اس امتحان کے بعد کوئی امتحان نہیں۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدلے گا، مگر نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، مگر وہ بدل جاتی ہے۔ جھانک کر دیکھا جب خود میں، پڑی تھی کئی لاشیں جذبات کی۔ ہر شخص تو فریب نہیں دیتا، مگر اب اعتبار زیب نہیں دیتا۔ سب سے بیزار ہو گیا ہوں، ذہنی بیمار ہو گیا ہوں۔ کوئی اچھی خبر نہیں ہے مجھ میں کہ خالی اخبار ہو گیا ہوں۔ چلنے دو سلسلہ دلداری کا، عشق تعلیم نہیں کہ مکمل ہو جائے۔ صرف بیٹیوں ہی کے کیوں اللہ پاک ہر بیٹے کے بھی نصیب اچھے کرے۔ کچھ دروازے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ رشتوں کی تکاوٹ میں سب سے پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بہتر لکھ رکھا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے نہیں۔